درج پاک پڑھیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری گفتگو کا آج جو عنوان ہے وہ ایمان کی حفاظت سے متعلق ہے، اور مختصراً اس کا اجمال بیان کر دوں تو بہت ہی اچھا ہوگا، اس لیے کہ جو اجمال ہے وہ بھی کلام الامام ہے، سبحان اللہ، اور امام الکلام۔ کیا بات ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پر یہ جرأتیں، کیا میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اختتام یہ ہے انہیں جانا، انہیں مانا، بے شک نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، سبحان اللہ۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آؤ مسلمانوں، اپنے رب کا فرمان سنو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم۔ یحلفون باللہ، وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ما قالوا، انہوں نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور بے شک یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد میں کافر ہو گئے۔ توجہ کریں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، اہانت ایک ہے، توہین ایک ہے، گستاخی ایک ہے، اہانتیں بہت سی گستاخیاں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پر یہ جرأتیں، اس کے باوجود کھلے عام یہ جرأت، یہ بے باکی کہ کہتے ہیں کیا میں کیا نہیں ہوں محمدی؟ تم نے کیا کہا؟ کیا میں محمدی نہیں ہوں؟ امام اہل سنت نے یہی تو جواب دیا نا، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ یہ اپنی طرف سے جواب نہیں دیا، یہ قرآن پاک کا جو حکم ہے وہ سنا دیا کہ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اسلام لانے کے بعد میں کافر ہو گئے، اسلام لانے کے بعد میں کافر ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اس طرح ہے کہ ہم سب کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے کے نیچے تشریف فرما تھے۔ اس وقت صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا، ان قریب ہی ایک شخص آئے گا، وہ تمہیں شیطان کی نگاہوں سے دیکھے گا، تم اس سے بات مت کرنا۔ اس جملے پر توجہ دیں اور ذہن نشین کریں۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ تمہارے پاس آئے گا، تم اس سے بات مت کرنا۔ اتنے میں ایک کنجری آنکھوں والا شخص آیا، حضور علیہ السلام نے اسے دیکھ کر کے پوچھا کہ تو
اور تیرے ساتھی کس بات پر میری شان میں گستاخی والے کلمات بکتے ہیں. وہ گیا اور اپنی جماعت کو لے کر آیا اور انہوں نے قسم کھا کر کے کہا کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو آپ کی شان میں توہین ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا. یحلفون باللہ، قسم کھا کر کہتے ہیں، ما قالوا، ہم نے نہ کہا. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کفر کی بات کہی ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد میں کافر ہو گئے ہیں. اللہ. اب آئیے ایک دوسری آیت مبارکہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ولئن سألتم، اور اگر تم ان سے پوچھو، لیقولن، تاکید کے ساتھ میں قرآن کہہ رہا ہے لیقولن، ضرور وہ کہیں گے. کیا بات کہیں گے؟ یہ کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہمارا یہ مقصد تھوڑی تھا، گستاخی کہنے والی بات نہیں تھی، گستاخی کرنے کی ہماری نیت نہیں تھی. وہ تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے. قل، اے محبوب فرما دیجئے، اے محبوب حکم سنا دیجئے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ میں ٹھٹھا کرتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد میں کافر ہو چکے ہو، ایمان لانے کے بعد میں کافر ہو چکے ہو. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تشریف رکھیں. تشریف رکھے آپ حضرات، تشریف رکھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد خاص امام مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کی اونٹنی کھو گئی تھی اور اس کا پتہ نہیں. جب حضور علیہ السلام کو یہ بات پہنچی، قربان جائیں غیبدہ نبی پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فلاں جنگل میں فلاں وادی میں ہے. یہ بات ایک منافق کو پہنچی تو اس نے یہ کہا یحدثنا محمد ان ناقۃ فلان بواد کذا و کذا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں مقام پر ایسے ایسے ہے. وما یدریہ علی الغیب وما یدریہ بالغیب، وہ غیب کیا جانے. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حکم بتایا گیا اگر تم ان سے پوچھو تو وہ جواب دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق میں تھے،
ہنسی مذاق میں تھے، ہم نے یہ بات حقیقتاً نہ کہی۔ اے محبوب فرما دو، کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو؟ کیا بتاؤ مسلمانوں، کیا اللہ اور اس کا رسول اور دینی چیزیں اس لیے ہیں کہ ان کے ساتھ میں ہنسا جائے؟ نہیں نہیں، بلکہ کوئی دینی ضروری بات کا ہنسی بنائے تو اسے کافر قرار دیا جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت، ایمان کی سلامتی بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ بندہ دنیا کی محبت کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ دنیا دار مجھ سے خوش ہے یا نہیں، مجھ سے راضی ہے یا نہیں، مگر یہ بے وقوفی ہے، اس لیے کہ مخلوق کو راضی کر لینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لینا یہی کمال ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اور دنیا والوں کو راضی کرنا اور دنیا کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ دینا آخرت کا خسارہ اٹھانا ہے۔ کیا کہا لقمان حکیم نے کہ قال لقمان الحکیم من یبیع الآخرۃ بالدنیا، جو دنیا کے بدلے آخرت کو بیچتا ہے، یخسرہما جمیعا، وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں خسارہ اٹھاتا ہے، دونوں جگہ میں خسارہ اٹھاتا ہے۔ مسلمانوں، اپنے ایمان کی، اپنے گھر والوں کے ایمان کی اور اپنے بھائی بہن رشتے داروں کی ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ بتاؤ، ایک ناسمجھ بچہ ہے، اگر وہ آگ مانگے گا، آگ کے قریب جائے گا تو کیا ماں جانے دے گی؟ کیا باپ جانے دے گا؟ بتائیں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ وہ جانتی ہے، اس کا باپ جانتا ہے کہ یہ آگ ہے، میرا بیٹا، میرا بچہ ناسمجھ ہے، اگر اس آگ کے قریب گیا تو وہ اپنے آپ کو جلا لے گا۔ اس آگ سے کیا جلے گا؟ ظاہری ہاتھ جلے گا، ظاہری بدن جلے گا، مگر بتاؤ، اگر روح جل گئی، دل جل گیا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رہتی ہے، تو پھر انسان کہاں کا رہے گا؟ نہ دنیا کا رہے گا اور نہ ہی آخرت کا رہے گا۔ کسی اہل دل نے بڑی ہی کام کی بات کہی۔ کیا کہا کہ آب در کشتی، آب در کشتی، پانی اگر کشتی میں ہو، ہلاکت کشتی است، کشتی کے لیے ہلاکت ہے، کشتی کے لیے ہلاکت ہے۔ ارے بتاؤ، سمندر پر جہاز چل رہا ہے، کشتی چل رہی ہے، پانی اگر کشتی میں آ جائے، کشتی تیرے گی یا ڈوبے گی؟ ڈوب جائے گی۔ اور آگے فرماتا ہے کہ آب اندرے زیر کشتی پشتی است، اور اگر کشتی کے نیچے پانی ہو تو یہ نجات ہے۔ مسلمانوں، یہ دنیا ہے، اس دنیا کے پانی میں ہم تیر رہے ہیں، اور یہ پانی کبھی بدعقیدگی کا ہے، کبھی بدعمالی کا ہے، اور کبھی گستاخیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تمہارے کو اپنے اندر اس پانی کو نہیں لینا، بلکہ اس پہ تیر کر کے تمہیں منزل مقصود تک کے پہنچنا ہے۔ اور سمجھ لو کہ یہ دل ایک کشتی کی مانند ہے، اور جس دل کے اندر اگر یہ پانی ہوگا جو بدعقیدگی کا ہے، جو گستاخی کا ہے، وہ دل مر جائے گا، اور جو دل اس گندے پانی سے خالی ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے پانی سے لبریز رہے گا، وہ تیرے گا اور منزل مقصود تک کے پہنچ جائے گا، منزل مقصود تک کے پہنچ جائے گا۔ آج ہمیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے احساس ہے کہ فلاں بندہ
कामयाब हो जाए, दुनिया में तरक्की करे, आगे बढ़ जाए। बच्चा है, अच्छे से अच्छी स्कूल में उसे पढ़ाना है, तालीम और तरबियत देना है। मगर क्या हमने ईमान की फिक्र की? रिवायतों में तो आता है जिस शख्स ने अपने बच्चे को अदब की बात सिखाई, उसने उससे अच्छा तोहफा उसे दिया ही नहीं, उसने उससे अच्छा तोहफा दिया ही नहीं। बुजुर्गाने दीन, कितनी ईमान की अहमियत उनके दिल में थी। इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली वो फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो फरमाते हैं कि मौत मेरे कमरे के बाहर जो दरवाज़ा है तो वहाँ पर ईमान की हालत में हो, और सदरे बाग जिसे हम मेन गेट कहते हैं वहाँ पर मौत शहादत की हालत में मेरा इंतज़ार कर रही हो। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं वो दूर जो शहादत वाली मौत है उसको छोड़ दूंगा, और करीब मेरे हुजरे के जो दरवाज़ा है वहाँ जो मौत ईमान वाली है मैं उसे ले लूँगा। लोगों से पूछा गया, हुजूर बुजुर्गाने दीन ने शहीद होने की दुआ की। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक वजअल मौतना फी बलद हबीबिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद होने की दुआ की, मगर आप कहते हैं शहादत की दुआ को छोड़ दूंगा, जो कमरे के बाहर ईमान वाली मौत है उसे ले लूंगा। आखिर क्या मामला है? वो कहते हैं ये जो सीने के अंदर, रिब्स के अंदर जो दिल फड़कता है, गोश्त का लोथड़ा अपने रब के हुक्म से धड़कता है, इसे अरबी में कल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? सब मिलकर बोले, क्या कहते हैं? कल्ब कहते हैं। कल्ब का माना होता है पलटना, फिरना। ये एक हालत पे नहीं रहता है। आज मुझे मिसाल के तौर पर इनसे मोहब्बत है, दिल की फितरत है, पलटता रहता है। कल अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए कि इन्हें देख करके गुस्सा आए। आपने देखा होगा कल जो आपके अजीज प्यारे साथी थे आज वो आपके साथी नहीं है, इसलिए कि आपका दिल उनसे बेजार हो गया, उनसे फिर गया। वो कहते हैं कि मैं खौफ करता हूँ कहीं ये ईमान वाली मौत छोड़कर शहादत वाली मौत लेने गया, इस दरमियान में मेरा दिल पलट गया, ईमान चला गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुरान पाक की सूरह है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और फिर क्या है आगे? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। इस पर हमें बात करना है। ये दोनों सूरतें इन्हें मुआव्वज़तैन कहते हैं। अगर किसी को नज़र लग जाए, किसी ऐसे बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं जो चर्च फूंकता है, किसी ऐसे बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं जो इस्लाम के खिलाफ करता है। ये दोनों सूरतें पढ़ें, दम कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल नज़र दूर हो जाएगी। क्या कहा कि मैं पनाह मांगता हूँ किससे? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, उससे जो दिलों के अंदर वसवसा डालता है। क्या डालता है? वसवसा डालता है। ये खन्नास है जो वसवसा डालता है। इसकी सिफत बताई गई कि ये दिलों के अंदर वसवसा डालता है। ये क्या है? क्या कोई एक अजीब मखलूक है? क्या ये कोई अलग मखलूक है?
نہیں، من بیانیہ کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے. من الجنتی والناس، بعض جن ہیں اور بعض انسان ہیں جو دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں. مسلمانوں، آج دشمن وہ کوئی اور نہیں، اور تو ہے ہی مگر وہ اپنوں کو، اپنے کہلانے والوں کو دیکھ کر ظاہر ہوا ہے. اصل دشمن تو آستین کا سانپ ہے، بغل کا سانپ ہے. اسے پہچاننے کی ضرورت ہے، اسے پرکھنے کی ضرورت ہے. دھوکہ دینے والا آتا ہے تو یہ کہہ کر نہیں آتا کہ میں تجھے دھوکہ دوں گا، تیرا پیسہ لوں گا، تیرا گلا کاٹوں گا، تیرا مال لوٹوں گا. ضمناً ایک چیز بتاتا چلوں، ہمارے ایک ساتھی انہوں نے ہمیں ایک سیمپل بتایا چاول کا. کہا کہ دیکھیے یہ چاول ہے، اڑیسہ سے آتا ہے اور یہ مارکیٹ میں 90 کلو کا ہے اور یہ اپنے کو مل رہا ہے 40 روپے کا. میں نے دیکھا، اس کے بعد میں نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ تجارت تو نہیں کی، مگر جتنا میں نے کیا ہے اس کا تجربہ یہ ہے کہ پہلے آپ مال لینا پھر پیسہ دینا، پہلے پیسہ مت دینا. مگر دیکھیں کہ انسان کس فکر میں رہتا ہے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اور اسمارٹ عام زبان میں جسے کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، کچھ نہیں جائے گا. مجھے پتا چلا کہ اس بندے کے ساتھ میں فراڈ ہوا. میں نے فون لگا کر کہا کہ بھائی میں نے کہا تھا پیسہ مت دینا، پہلے مال لینا پھر پیسہ دینا. کہا آپ نے کہا تھا اسی لیے 50,000 دیا، ورنہ تو 1,00,000 روپیہ دینے کا ارادہ تھا، 1,00,000 دینے کا ارادہ تھا. اسے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والا اس روپ میں بھی آ سکتا ہے کہ وہ کہے چلو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوئے گی. دھوکہ دینے والا اس لباس میں بھی آ سکتا ہے، وہ کہے گا چلو جنت میں جانے کی باتیں ہوئے گی. کبھی بھائی کی شکل میں آئے گا، کبھی باپ کی شکل میں آئے گا، کبھی ماں کی شکل میں آئے گا. تمہارے ایمان کو شیطان لوٹنے کے لیے آئے گا. ہے کھلا دشمن، کھل کر کبھی نہیں آئے گا، چھپ کر آئے گا. تمہیں اس کے وار کو سمجھنا ہوگا، تمہیں اس کے پیترے کو سمجھنا ہوگا. جب سمجھ لو گے تو قرآن نے کہا کہ شیطان کا جال بہت ہی کمزور ہے، شیطان کا جال بہت ہی کمزور ہے. اور ہم سب پر یہ لازم ہے کہ جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں اپنے دوسرے بھائی کو بھی سمجھائیں، بتائیں، اسے حقیقت سے روشناس کرائیں. یہ بولے کہ بھائی کوئی ساتھ نہیں دیتا، کچھ نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا، وہ نہیں کہتا، میں کیا کہوں؟ میرا امام جو کہتا ہے اسے سنو. میرے امام نے بھی جب پرچم حق کو لے کر نکلا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، پکار کر کہا ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جنجلا کر سر دے پٹکو، چل دے مولا والی ہے. فقد عزمتا فتوکل علی اللہ. اس بات کا درس میرے امام نے دیا کہ جس کام کو کرنا ہے لوگوں پر نہیں، اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کرو. اور جب کوئی تمہارے پاس ایسا شخص آئے تو تم اسے یہ کہہ دو میرا امام کہتا ہے نانا ہمیں نہ جانا، اس لیے کہ ہم نے انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعرہ تکبیر، میں دنیا سے مسلمان گیا. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج مسلمانوں ہمیں ہر اعتبار سے کام کرنے کی ضرورت ہے، دین پہنچانے کی ضرورت ہے، لوگوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو چھوڑ دیا ہے. بعض ہمارے بزرگان دین، انہوں نے دین کی خدمت ایسے کی کہ جہاں جانے کے راستے نہیں تھے پیدل کئی میلوں تک کے انہوں نے سفر کیا.
اور وہاں جا کر کے دین کا پیغام پہنچایا۔ مسلمانوں جانتے ہی ہیں کہ اندھیر نگری کے اندر کانا راجا ہوتا ہے، یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر اتنا ہجوم کیوں جا رہا ہے؟ جانے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس صحیح صاف ستھری چیز پہنچائے ہی نہیں۔ ایک آخری مثال دے کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ ایک بندہ ہے، پیاس کے مارے مر رہا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، گٹر کا پانی اسے مل گیا، پیے گا یا چھوڑ دے گا؟ جواب دیں، پیے گا یا چھوڑ دے گا؟ پیے گا نا، اس لیے کہ اسے پیاس لگی ہے، نہیں پیے گا تو مر جائے گا۔ اور اگر وہ اس کے قریب جائے اور کوئی دھلے ہوئے گلاس کے اندر صاف ستھرا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا پانی لا کر دے دے تو بتاؤ اب وہ گٹر کی طرف جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ بس ہمیں وہی پانی جسے ہم اس کو محبت کا پانی کہتے ہیں، سچا پانی کہتے ہیں، جب یہ چڑھتا ہے تو کفر کا پانی اتر جاتا ہے، بدعقیدگی کا پانی اتر جاتا ہے، اور بندہ یہ کہتا ہے کہ فرش والے، بندہ کہتا ہے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا اے بادشاہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا تیرا، آپ کی شان و عظمت کا جھنڈا عرش پہ لہراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اپنے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا حسان ملک نوری صاحب قبلہ کو دعوت دوں گا کہ حضرت آئیں اور اپنے مقدس کلمات سے ہمیں رشد و ہدایت کے پھول عطا فرمائیں۔ آمین۔ حضرت کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔